اکثر چلے گئے جو مقامی تھے کیونکہ ہر طرح مار دھاڑ تھی اور میتیں لاشیں. تو ہمارے اسٹیشن کے اوپر بہت لاشیں آتی تھیں. یہ جو ٹرین آتی تھی تو پھر راستے میں ان کو سکھ اور ہندو حملے کرتے تھے. جو بیچارے شہید ہوئے تو اسی میں ہی ہوتے تھے گاڑی میں. پھر یہاں اتارتے تھے ان کو سب سے پہلے. یہاں کیمپ لگا ہوا تھا. مدرسہ خالی ہو گیا. مقامی اساتذہ چلے گئے. طلبہ تو صرف غیر ملکی جو طلبہ تھے جن میں برما کے بنگلہ دیش کے وہ رہ گئے صرف. تو والد صاحب نے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا, روکا نہیں. ایک استاد اور اس کے ساتھ وہ طلبہ تو دریا پر لے جاتے تھے. والد صاحب صبح کو چلے جاتے تھے تو فجر پڑھ کے دریا پر. تو 2 ٹولیاں بنا دیتے. ایک ٹولی مچھلی پکڑتی, وہ برما والے ماہر تھے. تو جب مچھلی پکڑ لیتی تو پھر جو ایک ٹولی پڑھتی رہتی سبق, اور ایک مچھلی پکڑتی. جب مچھلی پکڑ کے لے آتے تو دوسرے صفائی کر کے اس کو بناتے. تو عصر تک وہیں سبق ہوتے رہتے تھے. اور پھر عصر کے بعد واپس آ جاتے. بس وہی مچھلی ہی کھاتے اور آٹا روٹی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ہنگامے تھے, لوگ پریشان تھے اور کسی کے گھر میں کوئی بھی وہ نہیں تھا. یعنی 1-2 مہینے تک یہ سلسلہ چلا. 1-2 دن کی بات نہیں. بس اسی میں گزارا کرتے تھے. حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کی صحت اچھی تھی لیکن وہ بالکل کمزور ہو گئے کیونکہ کھانے پینے کا نظام نہیں ہے. انسان خالی گوشت بھی کھاتا رہے تو تب بھی اس کی صحت نہیں بنتی. اور پھر مچھلی اور وہ بھی نہ گھی نہ پانی, بس اس کو بھون لینا اور گزارا کرنا. لیکن تعلیمی سلسلہ جاری رکھا. اور وہ جو بھی سال پورا ہوا, جو طلبہ فارغ ہوئے تو وہ استاد ہی فارغ کرانے والے اور طلبہ فارغ ہونے والے, کوئی ان کو دیکھنے والا بھی نہیں تھا. کہ یہ جو شہر ہے یہ ہندوؤں کا شہر تھا. یہ تو بات یہاں ہندو جب چلے گئے تو یہ بالکل خالی ہو گیا. اب جب نئی الاٹمنٹ ہوئی, تھوڑی سی ہنگامے کم ہوئے تو پھر یہاں مسلمان آئے. جب مسلمان آئے تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ جو قدیم تھے ان سب سے ملاقات کی اور ان سے عرض کیا کہ دیکھو یہاں مسافر طالب علم ہیں, ہمارے یہ حالات ہیں. تو آپ لوگ ایسا کرو کہ اپنے گھر میں گھڑے ایک گھڑا ہم رکھوا دیتے. جب آپ آٹا گوندو ایک تار سے ایک روڈ تار پیچھے کھاتا تو ایک لفظ آٹے کی ایک لمنا, اس سے پھر ہفتے کے بعد وہ جمع ہوتا تھا آٹا. پھر اس کی روٹی پکتی تھی تو سالن نہیں ہوتا تھا, بس اسی روٹی کھا لی. بس یہ اس طرح وہ پورا سال 1947 میں اسی طرح گزرا. لیکن اس میں بھی ساری تکمیل ہوئی, ساری ترتیبیں مدرسے کی ترتیبیں. آج تو ماشاء اللہ احباب ہیں, دوست ہیں, آ رہے ہیں قریب سے دور سے. لیکن اصل میں جو بھی کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ بعد میں رونقیں لگا دیتے ہیں تو اس کی بنیاد میں اسی طرح کی مجاہدات اور مشقتیں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں خانہ کعبہ کو دیکھ لیں, بواد غیر محرم, ایک ماں اور ایک بیٹا ہے. کوئی بتا نہیں, کوئی اسباب معیشت کے نہیں, لیکن اللہ ہے. آج کیا حالات ہیں, آپ جب بھی چلے جاؤ وہاں کے رونقیں ماشاءاللہ ختم ہو پائی. یہی مدینہ سے شفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر وہاں کیسی مشقتیں, کیسی کی معیشت کی تکلیف الگ اور دشمنوں کا سر پر سوار ہونا. یعنی کوئی لمحہ نہیں ہوتا تھا جس وقت خطرہ نہیں ہوتا تھا. ہم ہر وقت خطرہ ہے, 24 گھنٹے ہوتا تھا. یہ سب وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. سب کہتے تھے بھائی جس طرح آج پورا کفر جمع ہو کر کہتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں,
یہ تھا کہ تھوڑے سے ہم ختم کر دیں، سب چڑھائی کر رہے ہیں، سب آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نیند کیسی ہوتی تھی کہ شور اٹھا، حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ شور اٹھا تو صحابہ گھبرا کر نکلے کہ حملہ ہو گیا اور اندھیری رات ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ جدھر سے شور کی آواز آ رہی تھی تو صحابہ کرام ادھر دوڑے، جو صحابہ کرام ماشاءاللہ ہمت والے اور وہ تھے، ایک جماعت ایسی تھی جو ان کے لیے ایمرجنسی کے لیے ہوتی تھی، دوڑی ادھر جب گئے تو حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی صحابہ بعد میں گئے، رسول اللہ وہاں جا کر واپس جا کر میں لم تراؤ مت ڈرو، دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی تھی تو ان کی آوازیں دراصل آ رہی تھی، کوئی دشمن نہیں ہے، تو میں پہلے چلا گیا تھا اور ان کو فرد کر کے سمجھا وسلم کو دیکھا تو ان کو کہا کہ جاؤ بستر سنبھالو، یہ کیا تم نے شور شرابہ کر رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام جس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ وسلم کی نیند ایسی ہر وقت ہوتی ہے، بس یہ پتہ نہیں کہ سوچ کچھ نہ ہو جائے۔ آج بھی ماشاء اللہ مدینہ ہے، امن کا گہوارہ ہے، اس کے روٹے ختم نہیں ہوتی ماشاء اللہ، رات ہو جاتے تو اسی کی یہ فیضان ہے کہ جہاں بھی اللہ کے نام کو جائزہ ہوا ہے اللہ نے وہاں روٹے لگا دی ماشاء اللہ، جگہ پوری دنیا میں اس میں الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں آتی، بڑھ رہا ہے۔ ڈرائیور نے کہتے مجھے یاد ہوتا ہے ہمارے والد صاحب چونکہ پہلے امیر تھے باون نگر کے، 1947 میں والد صاحب نے جماعت بنائی تھی یہاں، یا تبلیغی جماعت کی بنیاد پورے ضلع باون نگر میں سب سے پہلے اس مدرسے میں رکھی گئی، اس لیے وہ پہلے امیر بھی تھے اور سبا قابل والد صاحب کا بہت اکرام کرتے تھے، سب تشریف لائے ہوئے، ہمارے گھر پر سارے بزرگ آئے ہوئے جو کیا نام لوگ ہیں سب اور حاجی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے، مفتی زین الدین صاحب بھی، مفتی سعید خان صاحب بھی، شیر صاحب بھی، رحمہ اللہ تعالیٰ سارے آئے ہوئے، والد صاحب سے ملاقات کے لیے آئے، جب بیمار تھے ان کو شایعات کے لیے آئے، سب آتے ہیں۔ اور یہی 1971 کا اجتماع ہوتے ہی یہاں سے یہ مسجد نہیں تھی اور جب اس کی بنیادیں رکھی تھی یہیں پر بیان ہوتے تھے، اور یہ پورے پورے جوان لوگ تھے بستر میں باغے کرتے تھے، درخت وغیرہ تھے اس میں، یہ الحمدللہ تو پرائیویٹ والے تو اس وقت جاتے تھے تو وہاں کے حالات بتاتے تو اس وقت کیا حالات تھے، روٹی نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا، اپنا انتظام کرو، لیکن اب کیا حال ہے۔ تو یہ اخلاق کی بنیاد پر جب بھی کوئی کام ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد بھی ہمارا تذکرہ زندہ رہے، اخلاق پر زندگی گزارے ہم، بس یہ بنیاد ہے، تو پھر اللہ ضرور کوئی ایسا کام آپ سے لے لیں گے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، کام پیچھے رہ جائے گا، وہ آپ کو زندہ رکھے گا، ایسا کام ایسی توفیق دے دیں گے آپ کو، یہی بات ہے تو کوئی کام کسی نہ کسی کام میں آپ کو حصہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ کے بعد بھی کام آپ میں چلتا رہے گا۔ یہ اخلاص جو ہے نا، جبرائیل السلام کے اخلاص ہی تھا، نسکی و صلاۃ معامات للہ، یہ اخلاص ہے، سارا کچھ اللہ تیرے لیے، جب تیرے لیے ہے تو آج جبرائیل السلام کا تذکرہ ہے، درود ابراہیم پڑھو، درود ابراہیم ہی نام ہے، اور سورہ ابراہیم اللہ نے نازل کر دی قرآن اخلاص کی بنیاد پر، اس لیے اپنی زندگیوں میں اخلاص پیدا کریں، اخلاص اللہ کے لیے کام کرنا سیکھیں۔ آج بہت بڑی کمی ہے، اخلاص تو دنیا کا کام بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ دنیا کا کام بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ اخلاص ہے، آخرت کا تو ہے ہی اللہ کے لیے، ہمارا یہ ہے کہ آخرت کا کام بھی اللہ کے لیے، یہ کیا ہوگا، بہت خطرناک بات ہے۔
نے جیسا لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کو عدالت میں پہنچنا تھا اور قتل کا کوئی مقدمہ تھا، اگر وہ حاضر نہ ہوتا تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا۔ اس نے بہت پریشان ہو، گنگا جمنا چڑھا ہوا تھا، وہ بہت اس میں سیلابی کیفیت تھی، کشتیاں بھی نہیں چلتی تھی، وہ بہت سخت پریشان میں کیسے جاؤں، تو بارش کرتے کشتیاں بھی نہیں چلتی، وہ کشتیاں بند ہو جاتی تھیں شروع میں۔ اس نے کسی سے مشورہ کیا کہ میں یار کیا کروں، میرے تو عدالت پار میں عدالت میں پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا وہاں کے بزرگ ہیں، گنگا جمنا کنارے سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں، ان کی منت کر وہ کچھ تیرے لیے صورت نکالیں گے۔ ان کے پاس چلا کر دیا میرے پاس کیا ہے، میں کیا کروں گا، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کون سے بتائیں گے۔ لیکن اس کو سمجھایا تھا کہ وہ بزرگ پہلے نہیں مانیں گے کہ تو پیچھے لگا رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک جب دریا کے پاس جا، دریا کو جا کے کہے کہ وہ جو شخص نے بھیجا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ بیوی بچوں کی نہ بیوی کے پاس جاتا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، تو اپنی رفتار اور پانی کو کم کر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انہوں نے جا کے یہ بات ان کی بیوی سن رہی تھی گھر کے اندر، وہ جناب اس نے جا کے لفظ کہے تو پانی نیچے اتر گیا، اللہ اللہ، اور وہ چلا گیا۔ کرامت پر حق ہے بے شک۔ کہ ہمارے اس تاریخ میں جو پرتھوی راجا، ایک وہ تھا راجا تھا پرتھوی، جس کے نام پر انہوں نے وہ بنایا ہے، ہم نے پھر غوری بنایا کے معاملے پر۔ ہمارے جو مسلمان تھے، جو جرنیل، اس وقت گنگا جمنا چڑھا ہوا تھا، اس لیے پرتھوی کا تھا، تو انہوں نے تو آ ہی سکتے ادھر، تو اس نے تیر مارا تھا، اس میں اللہ کا نام لے کر دریا میں تیر مارا تو پانی نیچے اتر گیا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ ہند میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو پانی تو وہ پار کر لیا۔ تو بیوی جو ہے، چونکہ ایسا کوئی موقع پہلے آیا نہیں تھا، تو بیوی نے پہلی دفعہ سنا کہ میرا بندہ، تو وہ لڑ پڑی اس سے۔ ان کا کھاتا بھی ہے تو پیتا ہے سوتا ہے بچوں کی، لیکن دھاڑ پھرتی ہے، تو انہیں کیسے کہہ دیا تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ بیوی کے پاس جاتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں بچے کھاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کھایا، میں اللہ کو حکم سمجھ کے کھاتا ہوں، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں پیا، اپنی ذات کے لیے میں تیرے پاس نہیں آیا، ہر چیز میں اللہ رسول کو حکم سمجھ کر اللہ کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میرا عام دنیا داروں والا کھانا پینا سونا اور بیوی کے پاس آنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے در سے میں نے کہہ دیا کہ میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ بیوی کے پاس جاتا ہے، یعنی وہ جو دنیا والے جاتے ہیں اس سے اس بات سے نہیں ہے، اسی وجہ سے دریا میں پانی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ اسلام ہے۔ انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے کھائے، اللہ کے لیے پیے، اللہ کے لیے جائے، اللہ کے لیے آئے، اللہ کے لیے کمائے، اللہ کے لیے کمائے، یعنی کما رہا ہوں اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اپنی بچوں پر خرچ کروں گا، عزت کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ تو دینی معاملات میں تو کیسے اخلاص نہیں ہوگا اللہ کے لیے؟ اب یہ اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں اگر ہمیں واہ واہ ہو سب بیکار ہے، کوئی قیمت نہیں، اس سب مشقت بالکل میری بھی آپ کی صفر، کوئی نتیجہ نہیں۔ اللہ کے رضا کے لیے میرا بھی آپ کا ہے، نبی دفتر ذکر کر رہا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ہم، من کثر سواد قوم کو منہم، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا قیامت کے دن انہیں میں شمار ہوگا۔ یہ فضیلت تو پکی، کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی ہمیں نہ ملے تو ہماری تعداد کی وجہ سے اللہ فرمائے کہ زمین میں وہی اہل حق کے اس اجتماع میں کون کون سے بندے تھے جن کی وجہ سے اجتماع بڑا ہو گیا، اور اہل باطل پر بھی اثر پڑا، اور شیطان بھی ذلیل و خوار ہوا۔ ایسے اجتماعات مقصود ہے، اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، بڑی جماعت کی نماز کی شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اجر بڑھ جاتا ہے۔
اللہ کے دشمن کو تکلیف ہو تو خوش ہونا چاہیے یا کام کرنا چاہیے؟ آج کا اجتماع ہوتا ہے جمعے کے جتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ حضرت مولانا سید بدر عالم بیٹی رحمہ اللہ جو اس مدرسے کے بانی ہیں، ہمارے والد صاحب استاد ہیں، میرے والد صاحب یہاں لانے والے وہی ہیں، تو کیا فرمایا کرتے تھے کہ حرمین شریفین میں مجمع مقصود ہے، زیادہ سے زیادہ ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ مجمع مقصود ہے، کیونکہ باطل کو بھی تکلیف ہے، یہود و نصارہ کو بھی تکلیف ہے، ہندوؤں کو بھی تکلیف ہے اور شیطان کو بھی تکلیف ہے، نفس کو بھی تکلیف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب صاحب ایمان جمع ہوتے ہیں ان کے انوارات مکس ہو کر اتنی کثرت ہو جاتی ہے کہ نفس کو سر اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اندھیرے سے باہر کرتا ہے، ماشاءاللہ بہت عجیب ہے، روشنی ہو تو کبھی نہیں، آپ نے کبھی دیکھا روشنی ہو تو چوہا پھر رہا ہو، روشنی ہو تو سانپ آ جائے، روشنی ہو تو کیڑا مکوڑا چلے گئی، آپ دیکھیں گے وہ روشنی میں ایسی جگہ تلاش کریں گے جہاں اندھیرا ہو، بہت یا عجیب، ہر موزی چیز کا یہ اثر ہے، ہر جو موزی چیز ہے اس موزی چیز کا مزاج یہ ہے کہ وہ اندھیرے کو پسند کرتا ہے، سن لو کان کھول کر صحیح بات ہے، بہت عجیب عجیب، چندرنی اعتبار سے موزی آپ نے کبھی دیکھا ہو کیڑا مکوڑا آ جائے تو کوشش کرے گا اس کے نیچے گھسنے کی، جانواز کے نیچے گھسنے کی، اندھیری جگہ میں جائے گا، اس کو اندھیرا پسند ہے، روشنی پسند نہیں ہے موزی کو، اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا من شر غاسق اذا وقب، میں رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اذا وقب چھا جائے تو اس وقت ہر موزی چیز باہر نکلتی ہے اندھیرے میں، بدماشی کے لیے نکلتے ہیں اور موزی جانور جو ہے وہ خوراک کے لیے تلاش کے لیے باہر نکلتے ہیں، ساری موزی چیزیں باہر نکلتی ہیں کب؟ جب رات چھا جائے تو رسول اللہ نے پناہ مانگی ان سے، اندھیرے سے پناہ مانگی، اسی وجہ سے اندھیرے اور رات کو عبادت افضل قرار دیا ہے، کیونکہ آپ اس رات کے مزاج کے خلاف کر رہے ہیں، آپ نور والا کام کر رہے ہیں اور ہمارا ایزا والا کام ہونا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، عجیب سبحان اللہ، عجیب، کیا آپ خیر اس وقت جس وقت شر ہے آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، تو جس وقت شر ہو انسان خیر کا کام کرے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، آج جو دین کا کام ہے آپ یہاں ہیں، پہلے زمانے میں سلامتی کے زمانے میں اجتماع میں آنے کا اتنا جب ہو گیا، آج اس زمانے میں جبکہ باطل پورا زور لگا رہا ہے، آج مدرسوں کے ساتھ محبت کی جو قیمت ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ پہلے بخار کرنی سے آج ہر بندہ مدرسے کو رگڑ رہا ہے، تو آپ اپنی محبت سے دکھا رہے ہیں کہ ہمیں تو مدرسے سے محبت ہے، مدرسے کے جانے والے تو یہ تو موزی چیز کا مزاج ہے، تو نفس ہمارے بڑا موزی ہے، تو جب نور تو ہوتا ہے نور کون سا یہ نور نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو باطنی نور چاہیے، تو جب مومن لوگ جمع ہوتے ہیں ایمان والے اور خصوصاً شیخ کے پاس جب انسان آتا ہے تو سب کے جب انوارات آپس میں ملتے ہیں تو پھر نفس کو بھی ضرورت نہیں ہوتی سر اٹھانے کی، شیطان تو ویسے ہی بھاگ جاتا ہے کیونکہ اجتماع سے بھاگتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ نفس بھی دو ہی بڑے دشمن ہیں، دونوں دشمن ٹھکانے لگ جاتے ہیں، اللہ کا ہٹو میری نظروں سے ہم واجر کی کیا ہے، نفس شیطان کے گناہ کے ڈیزائن پیش کرتا ہے، جب آدمی اللہ کا نظر پڑتا ہے ہٹو میری نظروں سے ہم واجر کی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے، کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے، کشتی سے روز بڑھ جا کے اوپر کبھی نیچے لیکن مولا کی طرف جا رہی ہے، ماشاءاللہ، یہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے اخلاص کی بنیاد پر، والد صاحب ہمیشہ فرماتے دیکھو اخلاص ایٹم بم ہے، ہمیں آئی کی نصیحت کرتے تھے، دیکھو اخلاص مستہ نہ کرو، یہ ایٹم بم ہے، تمہارے پاس یہ ہوگا تم پوری دنیا کے لے لے گا، سبحان اللہ کرتا ہے، آپ کہاں
عظمت اور تکثیر اہل حق یہ ذرائع بنتے ہیں اور راضی بارک اللہ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں ہر کام سے پہلے سوچے میں کیوں کر رہا ہوں کہ اللہ کا رضا تو نہیں کام کو نکلے کام کے لیے کیوں چاہ اللہ کے رضا کے اللہ راضی ہو جائے آگے مومن محنت کرتا ہے معیشت کی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو حبیب اللہ سے تھوڑی ہے دن بھر کما رہے ہیں ان میں سے بھی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں اور پڑوس پر خرچ کر رہے ہیں غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں مدرسے والوں پر خرچ کر رہے ہیں مسجد میں خرچ کر رہے ہیں اللہ خوش ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھو تو آپ کا کمانا اس کے لیے ماشاء اللہ اس لیے مجھے حدیث میں آتا ہے اخلاص و سر من سر اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز اللہ فرماتے ہیں اور قلب من احببت میں اس کے دل میں رکھتا ہوں جس سے میں پیار کرتا ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے اس کے اندر اخلاص پیدا کر دیتے ہیں اور جو اخلاص کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اللہ کا پیار ہو جاتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عجیب سبحان اللہ مخلص محبوب اور محبوب مخلص سبحان اللہ ماشاء اللہ عجیب سبحان اللہ یہ سرفیز سے ماشاء اللہ اوضاع کو قلب من احببت اس کے دل میں رکھتا ہوں جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ محبوب ہے میرا تو میں دل میں اخلاص رکھ دیتا ہوں اگر ہم اخلاص کے لیے کوشش کریں یا ہمارے اندر اخلاص آ جائے اس کا مطلب ہے خدا کے محبوب بننے کی کوشش کر رہے ہیں خدا یہ کرنا اللہ کے لیے یہ آتے آتے آتا ہے آتے ہی آتا ہے پھر آتا ہے تو بس پھر کسی اور کے لیے گنجائش نہیں چھوڑتا ہر کام سے پہلے مولا ہی یاد آتا ہے سبحان اور کوئی غرض نہیں ہماری اس میں الاخلاص و سر من سر حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہمارے والد صاحب کے خاص استاد ہیں اور والد صاحب کے مخدوم ہیں والد صاحب ان کی خدمت میں رہے ہیں انہوں نے ہی بھون نگر آنے کا مشورہ دیا تھا جب سید بدر عالم بیٹی نے اللہ نے والد صاحب کو دیوبند سے طلب کیا تو مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ نے مشورہ دیا کہا کہ نیاز محمد بھون نگر چلا جائے والد صاحب نے کہا کہ حضرت پتہ نہیں بھون نگر کہاں ہے جہاں مجھے آپ بھیجنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا دیکھ ایک تو وہاں تیرے استاد ہے مولانا بدر عالم بیٹی دو وہاں ہے ایک تجھے اجنبیت نہیں ہے تیرا استاد موجود ہے وہاں نمبر دو تجھے اردو فصیح نہیں آتی تو پہاڑی اردو بولتا ہے والد صاحب اللہ علیہ ترکستان کے تھے چائنا کے تو ان کی اردو ہمارے جیسے نہیں تھی مظفر کو مونس بول دیتے تھے مونس مظفر بول بیان محمد عائشہ فرماتا ہے کسی نے کہا ایک افسر نے حضرت آپ نے تو مونس کو مذکر بنا دیا عائشہ فرماتا ہے والد نے فرمایا ہم مذکر قوم ہے نا اس لیے ہمارے الفاظ پر یوز کرتا ہے آپ نے جواب بہت ہمارے الفاظ میں یوز کرتا تو نے کہا تجھے اردو نہیں صحیح آتی یعنی فصیح ہندوستان میں تو فصیح اردو نہ بولے تو طلبہ مذاق اڑائیں گے وہاں چلے جاؤ وہاں بھی مقام وہاں ان کی زبان میں اردو نہیں ہے زیادہ تیری وہاں کی ڈال کے لے گی یہاں پہ مولانا ادریس صاحب مولانا ادریس صاحب نے شرح بخاری بھی حدیث نقل کی یہ حدیث نقل کی اخلاص و سر من سر اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اوضاع کو قلب بنا میں اس کے دل میں رکھتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں لہذا اخلاص کی کوشش کرنا دراصل خدا کے محبوب بننے کا نام اخلاص آئے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کا کسی ایسے کام میں حصہ ڈال دیں گے دین کی خدمات سے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ کام ملتا رہے گا ہمارے شیخ خالد بلّہ شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی صفا پر جاتے دو دفعہ
میں نے حضرت کی ایک صحت میں 2 دفعہ عمرہ کیا، بعد میں حضرت علی ہو گئے تھے، جب بھی حضرت کے ساتھ میں نے حاضری کی، لیکن صحت کی حالت میں 2 دفعہ عمرے میں حاضر ہوا، 1999 میں اور سن 2000۔ تو جب آپ سفر پر جاتے تو ایک دعا یہ ضرور کرتے تھے، اللہ تو نے حضرت حاجرہ سے ایسا کام لیا یہاں دعا کر کہ قیامت کے دن وہ کام حاجیوں کے لیے لازم ہو گیا، ہم سے بھی زندگی میں کوئی ایسا کام لے لیکن ہمارے بعد وہ کام زندہ رہے۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ سنت ہے کہ جب بھی کسی کو کام کار خیر میں دیکھے تو اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو ضرور اللہ کیا، مجھ سے بھی یہ کام لے رہے ہیں، مجھ سے بھی ایسا کر لہٰذا وفا حاضر ایک ہی دفعہ دوڑی تھی، لیکن کس جذبے کے ساتھ اور کس اخلاص کے ساتھ دوڑی تھی۔ یاد رکھو یہ بچے کے لیے دوڑنا نہیں تھا کہ اپنے بچے کے لیے دوڑ رہی ہے، یہ نبی کے لیے اور آنے والے خاتم النبیین کے دادے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ یاد رکھو میری بات، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، جی سبحان اللہ، بہت اہم بات ہے۔ مسلمان لوگ کہتے ہیں حضرت یعقوب السلام 40 سال اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے، نبیوں کو تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے وہ بیٹے کے لیے رو رہے ہیں، نہیں موقع کے دیکھا بیٹے کے لیے رو رہے تھے، نبی کے لیے رو رہے ہیں۔ وہ دیکھ چکے تھے نبی بننے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں اماں جو دوڑ رہی تھی وہ نبی کے لیے دوڑ رہی تھی، اس بچے کی یہ جو بچہ ہے اللہ چل کر کیا بننے والا ہے اس کے لیے دوڑ رہی تھی۔ وہ دوڑنا اللہ کے لیے تھا یا نہیں؟ بولو ماشاء اللہ۔ ایک دفعہ دوڑنا کیا مطلب کہ آدمی کو دوڑا دیا آج عمران میں ہوگا جب تک تم دوڑ ہماری حاضرہ کی ہماری بندی کی سنت پوری کرو کہ بعد ہمارا آج عمرہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا یہ اخلاص ہے، اخلاص۔ جب انسان مخلص ہوتا ہے تو اللہ تو کہتے نہیں چھوڑ دیتے، ضرور کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ رکھوا دیتے ہیں جس سے اس کے بعد اس کا کام بنتا رہتا ہے۔ اللہ